جب شہزادے کا انتقال ہوا ہوگا، خبر آئی ہوگی شہزادہ دنیا سے چلا گیا، ماں ماں نہیں رہی ہوگی، بھائی بھائی نہیں رہا ہوگا، سینے سے لگا کے چپ کرا رہے ہوں گے، ڈاکٹر صاحب آپ کے حلق میں تو میرے عزیزوں کم از کم مہینہ روٹی نہ اتری ہوگی، کبھی برتنوں کو دیکھ کے آنسو نکلتے ہوں گے، کبھی جگہوں کو دیکھ کے آنسو نکلتے ہوں گے، کبھی بستر اس کا خالی دیکھ کر رونا آتا ہوگا، کبھی بیوی کو چپ کراتے ہوں گے، کبھی آپ رونے لگ جاتے ہوں گے، کبھی وہ ناشتے کے بغیر اللہ اکبر بیٹھی ہوگی اور کہتی مجھے کوئی شے چنگی نہیں لگتی، صاحبزادہ بھی گھر سے نکلتا ہے شام کو واپس آتا ہے، یار کہتے ہیں کیا بات ہے کہ جب میں ہنستا ہوں تو میرا بھائی میرے سامنے آ جاتا ہے، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب صبر بڑی چیز ہے۔ آمنہ کے لال کا پیارا بیٹا حضرت ابراہیم کا جب دنیا سے انتقال ہونے لگا، 2.5 سال کی آپ کی عمر تھی جب آپ کو اطلاع ملی جویریہ کی گودی میں پلنے والا دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، آپ جلدی جلدی تشریف لائے اور آ کر صاحبزادے کا ہاتھ پکڑا، صاحبزادہ بھی آپ کے انتظار میں تھا، یوں کر کے حضور کی طرف نگاہ ڈالی، آمنہ کی لال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہاتھ پکڑا، آہستہ آہستہ صاحبزادے نے آپ کا ہاتھ چھوڑا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹے موت زندگی برحق ہے لیکن تیری جدائی میں محمد سے برداشت نہیں ہوگی۔ جب دنیا سے چلے گئے تو پھر گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی، آسمان کی طرف منہ کیا، انداز خطابت میں عرض کر رہا ہوں یا اللہ میرے منہ پہ کچرا ڈالا گیا، یا اللہ میں کبھی نہ رویا، طائف کی گلیوں میں پتھر برسائے گئے، میرے مخالف ہو گئے، یا اللہ میری خدیجہ رخصت ہو گئی، یا اللہ میرا چچا چلا گیا، یا اللہ میرا بھائی کوئی نہیں، بہن کوئی نہیں، میں نے کبھی تیرے سے گلہ نہ کیا، گلہ تو آج بھی نہیں کرتا، یا اللہ تو نے مجھے دے کے واپس دے لیا، یہ صدمہ میں محمد سے برداشت نہیں ہوگا۔ دین پور شریف کے اندر میاں مسعود صاحب دین پوری رحمت اللہ، میاں مسعود صاحب دامت وفیوزم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ علماء کرام جو خدمت عالیہ میں جا کے مصافحہ فرماتے ہیں، آپ ان سے پوچھتے ہو میاں کیا کرتے ہو، کوئی کہتا ہے میں ترمذی شریف پڑھاتا ہوں، کوئی کہتا ہے بخاری شریف پڑھاتا ہوں، آپ ان سے پوچھتے ہیں اللہ والو بتا کیا تہجد کی نماز پڑھتے ہو، کہا تہجد کا تو ٹائم ہی نہیں ملتا، فرمایا اگر تو تہجد گزار نہیں تو یہ نبی کی حدیث پڑھانے کی اجازت بھی کوئی نہیں۔ معاف کرنا علماء کرام، جب ہمارا ہی لباس سنت کے خلاف ہو جائے گا، ہماری بالوں کی کٹنگ سنت کے خلاف ہو جائے گی، امام تو سربراہ ہوتا ہے، امام تو میرے عزیزوں مولوی تو قوم کا امام ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، اس لیے میرے عزیزوں اللہ نے آپ کا مقام لوگوں کے صف میں نہیں، لوگوں سے میرے عزیزوں 4 فٹ آگے مصلی کے اوپر کیا، یہ وہی مصلی ہے اللہ اکبر جس پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوا کرتے تھے، اسی مصلی پر میرے عزیزوں سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوا کرتے تھے، حضرت عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن حسین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مصلی پہ کھڑے ہوا کرتے تھے۔ ہمارا جو اس وقت معذرت کے ساتھ اللہ کے واسطے ہمارا جو اس وقت، جب میں اپنی ذات کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں آپ تو بہت اونچے، ہمارا لباس جو اس وقت ہے خدا کی قسم مصلی کے معیار کے قابل کوئی نہیں ہے، ناراض نہ ہونا میرے بھائی علماء کرام، میں اللہ کی قسم اپنی پگڑی سے آپ کی جوتیاں صاف کروں، میں کسی بارے میں نہیں لے کے آ رہا، لیکن پگڑی مزہ اچھی لگ رہی ہے کہ نہیں سر کے اوپر، سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، معاف کرنا معاف۔ 2 بجنے میں 1 منٹ رہ گئے، نمازی سارے پیچھے تاک تاک کے دیکھ رہے ہیں، مولوی صاحب کو تو دوسری تیسری صف میں آدھا گھنٹے پہلے آ کے بیٹھ جانا چاہیے تھا، مولوی صاحب کبھی رو کے دکھاتے، کبھی تسبیح پڑھ کے دکھاتے، کبھی قرآن کریم پڑھ کے جھولتے، تیرے میرے دل میں خیال آتا اللہ میرے بچے کو ایسا بنا دے، اللہ میرے بچے کو ایسا بنا دے، اللہ میرے بچے کو ایسا بنا دے، کیا پتا میرے محترم دوستوں بزرگوں تیری میری صحبت کو، تیرے میرے کردار کو دیکھ کر ایک بندہ بھی اس کردار کو اپنا لیتا، پورے گاؤں کے لیے، پورے علاقے کے لیے نجات کے لیے کافی ہو جاتا۔ علماء کرام اپنے مقام کو پہچانیے، اپنے تشخص کو پہچانیے، آپ مسجد کے امام ہو، آپ حدیث پڑھانے والے ہو، اللہ کا اتنا بڑا قرآن آپ کے سینے میں موجود ہے، یہ وہی قرآن ہے جس کے بارے میں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لیکن آپ حضرات سے بھی گلا تو نہیں، لیکن میرا گلا بنتا ہے، میں آپ حضرات سے عرض کروں گا ان لوگوں نے تمہارا کیا بگاڑا، ان لوگوں کی تم قدر کیوں نہیں کرتے، انہیں کیوں تم 15-20 ہزار کے اوپر تولتے ہو، رب اکبر کی قسم ہے تمہیں کیا پتا جب یہ رات کو سوتے ہیں فرشتے ان کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں، میرے عزیزوں ان کا سونا عابد کی عبادت کے برابر ہے، ایک بندہ ساری رات تہجد پڑھتا رہے اور عالم ساری رات سوتا رہے، عالم کا ساری رات سونا اور عابد کا ساری رات عبادت کرنا عالم کے سونے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا ہے، یہ بہت اونچے لوگ ہیں بھائی، اور ان کا شان پتہ کیا ہے، قیامت کا دن ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پہ دنیا جاوے گی، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آب خوروں کے اندر جام کوثر اپنے امتیوں کو پلائیں گے، کچھ لوگوں کو آتا دیکھیں گے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کو آتا دیکھیں گے، اللہ کا نبی اپنا پیالہ چھوڑ دے گا، جب ایسے لوگ علماء قریب آئیں گے ساری دنیا کو تو جنتیوں کو اب خوروں میں برتن میں حوض کوثر پلایا جائے گا، ان علماء اکرام کو دیکھیں گے اللہ کا نبی پیالہ چھوڑیں گے، اپنے چلوں میں اپنے ہاتھوں سے بھر بھر کر اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے، یہ بہت اونچے لوگ ہیں بھائی۔ یہاں تو لائٹ چلی جائے مولوی صاحب بلا فیوز ہو گیا، مولوی صاحب پکے پر ڈنڈا ہو گیا، مولوی صاحب باتھ روم میں لوٹا کوئی نہیں، مولوی صاحب موٹر چلا دو، ہگے تو متے تو پیشاب تو کرے اور موٹر مولوی صاحب چلاتا پھرے، ان کو ان کے وقار میں رکھو، ان کو ان کی شان میں رکھو، رب اکبر کی قسم ہے ان کے کردار پہ جو چلے گا اسے بھی دنیا آخرت کی میں اعزاز ملے گا، اور جو ان کے چہرے کو دیکھے گا، مجھے حدیث میں نے پڑھی تو نہیں ہے لیکن ایک بڑے اللہ والے کی زبان سے سنی، فرمایا جب جمعے کا دن آتا ہے، جب جمعے کا دن آئے اپنی مسجد کے مولوی صاحب کے آگے آ جایا کرو اور اپنے مولوی صاحب کو آنکھیں اٹھا
خوراک کے گھور سے نہیں بلکہ رشک قابل رشک ہو کر اپنے مولوی صاحب کو یوں کر کے دیکھا کرو۔ علماء اکرام نے فرمایا جب جمعے کے دن اپنے مولوی صاحب کے قریب بیٹھ کر اپنے مولوی صاحب کا چہرہ دیکھے گا قیامت کے دن اس کی برکت سے اللہ اتنے قریب سے اپنا دیدار کرائے گا۔ کہاں کی لڑی کہاں جا رہی ہے؟ یہ عالم قبرستان کے پاس سے گزر جائے، کچھ پڑھے نہ، بے شک اس کا رشتہ دار نہ ہو، اگر رب کو پسند آ گئے اللہ اس کے چلنے کی وجہ سے اللہ قبر میں پڑھنے والوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ عالم تو بہت دور کی بات ہے، یہ بچہ کوئی اماں کا سپارہ پڑھ رہا، کوئی بچہ میرا عزیز و قد سمی اللہ پڑھ رہا، کوئی تبارک الذی پڑھ رہا، کوئی حامیم الیہ رد پڑھ رہا، کوئی فمن ازلم پڑھ رہا، ومن یقنط پڑھ رہا، میں اتلو ما پڑھ رہا، امن خلق پڑھ رہا، پتہ نہیں کون کون سے سپاروں پہ پڑھ رہے۔ آپ کو پتہ ہے جب یوں ٹانگیں پسار کر ہاتھ پھیلا کر یوں کر کے منہ کھول کے رضائی ادھر پاجامہ ادھر بستر گدا ادھر آپ صفوں پہ مدعا لیٹا ہوا ہے، اللہ جل شانہ کو بڑا ہی پیارا لگتا ہے، اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ فرمایا جاؤ جاؤ میرے بندوں سے کہہ دو ان کی حالت کو دیکھ کر اگر بستی والوں سے رب ناراض ہو جائے ان کی شخصیت کو دیکھ کر اللہ 40 سال تک اپنے عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ تم نے ثواب گناہ پہ جوت رکھا ہے بس۔ ابا مرے آجو جی دیکھ بھیج دو جی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، البتہ ان قریب ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ 5 چیزوں میں سے کسی پہ آزما لے، کبھی تمہیں دشمن کا خوف یا خوف دے کے آزمائیں گے، کبھی تمہیں بھوک میں آزمائیں گے، کبھی تمہیں تمہاری جانوں میں بیماری صحت دے کے آزمائیں گے، کبھی تمہارے پھلوں کھیتیوں میں تمہیں آزمائیں گے، کبھی مال کا فائدہ دے کے نقصان دے کے آزمائیں گے۔ اگر مال میں نقصان آ جائے اولاد دے کے میں ڈاکٹر صاحب کی طرح واپس لے لو، بس تم صبر کرنا۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، اور زبان سے کہنا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے ہوئے ہیں، گھر کے اندر ایک چراغ جل رہا ہے، تیز ہوا آئی، تیز آندھی آئی، ہوا نے چراغ کی روشنی کو بجھا کے رکھ دیا۔ رحمت عالم کی زبان سے نکلا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اما جان حضور کا چہرہ تک تک کے کہنے لگی یا رسول اللہ یہ بھی کوئی مصیبت ہے؟ فرمایا ہاں عائشہ، روشنی سے اندھیرے میں آ جانا بھی ایک مصیبت ہے۔ قدم قدم پہ تربیت فرمائی۔ جب شہزادے کا انتقال ہوا ہوگا خبر آئی ہوگی شہزادہ دنیا سے چلا گیا، ماں ماں نہیں رہی ہوگی، بھائی بھائی نہیں رہا ہوگا، سینے سے لگا کے چپ کرا رہے ہوں گے ڈاکٹر صاحب آپ کے حلق میں تو میرا عزیز ہو کم از کم مہینہ روٹی نہ اتری ہوگی، کبھی برتنوں کو دیکھ کے آنسو نکلتے ہوں گے، کبھی جگہوں کو دیکھ کے آنسو نکلتے ہوں گے، کبھی بستر اس کا خالی دیکھ کر رونا آتا ہوگا، کبھی بیوی کو چپ کراتے ہوں گے، کبھی آپ رونے لگ جاتے ہوں گے، کبھی وہ ناشتے کے بغیر اللہ اکبر بیٹھی ہوگی اور کہتی مجھے کوئی شے چنگی نہیں لگتی۔ صاحبزادہ بھی گھر سے نکلتا ہے شام کو واپس آتا ہے، یار کہتے ہیں کیا بات ہے کہ جب میں ہنستا ہوں تو میرا بھائی میرے سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب صبر بڑی چیز ہے۔ آمنہ کے لال کا پیارا بیٹا حضرت ابراہیم کا جب دنیا سے انتقال ہونے لگا 2.5 سال کی آپ کی عمر تھی جب آپ کو اطلاع ملی جویریہ کی گودی میں پلنے والا دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، آپ جلدی جلدی تشریف لائے اور آ کر صاحبزادے کا ہاتھ پکڑا، صاحبزادہ بھی آپ کے انتظار میں تھا، یوں کر کے حضور کی طرف نگاہ ڈالی، آمنہ کے لال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہاتھ پکڑا، آہستہ آہستہ صاحبزادے نے آپ کا ہاتھ چھوڑا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹے موت زندگی بھر حق ہے لیکن تیری جدائی میں محمد سے برداشت نہیں ہوگی۔ جب دنیا سے چلے گئے تو پھر گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی، آسمان کی طرف منہ کیا، انداز خطابت میں عرض کر رہا ہوں یا اللہ میرے منہ پر میرے منہ پہ کچرا ڈالا گیا، یا اللہ میں کبھی نہ رویا، طائف کی گلیوں میں پتھر برسائے گئے، میرے اپنے میرے مخالف ہو گئے، یا اللہ میری خدیجہ رخصت ہو گئی، یا اللہ میرا چچا چلا گیا، یا اللہ میرا بھائی کوئی نہیں بہن کوئی نہیں، میں نے کبھی تیرے سے گلہ نہ کیا، گلہ تو آج بھی نہیں کرتا، یا اللہ تو نے مجھے دے کے واپس دے لیا، یہ صدمہ میں محمد سے برداشت نہیں ہوگا۔ گھر تشریف لائے، ماں ہوا کرتی ہے، 2 اللہ کی نعمتیں، اس میں سے ایک نعمت ماں بھی ہے، ایک باپ ہے۔ نعت خان نعت پڑھ کے ماں کی شان سناتا ہے، جو خود دادا پردادا ہوتا ہے وہ بھی رونے لگ جاتا ہے، وہ بھی اپنے پگڑی کے پلو سے آنسو صاف کرنے لگ جاتا ہے۔ ماں ہوا کرتی ہے کیونکہ باپ تو ہمیشہ کاروبار میں دور رہا، ماں قریب رہی، کبھی کوک میں اٹھائے کبھی گود میں اٹھائے، کبھی سینے سے لگائے کبھی گندگی دھوئے کبھی گندگی والے کپڑوں میں اٹھائے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، میری ماں دنیا سے گئی، ڈاکٹر صاحب اللہ کی قسم ہر چیز آہستہ آہستہ بھولی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پرسوں ترسوں ہمارے گھر میں ایک مہمان آئے، مسلح مانگا، میں نے پھٹا ہوا مسلح جس کے نیچے 2-3 مرتبہ کپڑا لگا ہوا وہ مسلح دیا، وہ یوں کر کے مسلح دیکھنے لگے اور میری طرف منہ کیا، میں نے کہا میں انشاءاللہ ریشم کا بھی آپ کو دے سکتا ہوں، قالین کا بھی دے سکتا ہوں، لیکن یہ مسلح میں نے ماں کے مرنے کے بعد سنبھال کے رکھا، 2013 میں انتقال ہوا تھا، 12 سال مجھے اس وقت ہو گئے اور پتہ نہیں کب سے مجھے اللہ کی فضل سے مجھے امید ہے اور میرا ایمان ہے، اس مسلح پہ ماں تہجد پڑھا کرتی تھی، اس مسلح پہ میری امی نماز پڑھا کرتی تھی، تسبیح میری ماں کی میرے پاس ہے، میری ماں کی لینن کی جوتیاں میرے پاس ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے فخر ہے اللہ نے یہ دولتیں مجھے عطا فرمائی۔ دوسرا تیسرا دن اب تو بیمار ہوا، میرے بستر سے وہ چیزیں ہٹا دی گئی، لیکن جب بھی گھر جاتا تھا فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی
نماز کے بعد تینوں چیزیں اپنے سر پہ رکھ کے اس طرح روتا تھا، اللہ اکبر. مصلی دیکھ کے ماں کا چہرہ سامنے آتا تھا، تسبیح دیکھ کے آپ سامنے آتا تھا، چھوٹی چھوٹی 6 نمبر کی لائلون کی جوتیاں دیکھ کے سامنے آتی تھی. رب اکبر کی قسم ہے وہ نقشہ اب بھی سامنے آ گیا. جب اتنا سا لقمہ ملائی میں ڈال کر، اماں کو ملائی روٹی بڑی پسند تھی، ملائی ڈال کر میرے منہ کو لگاتی. میں نے کہا امی میں کھا لیا، امی میں نے کھا لیا. لقمہ دے کے کہتی بیٹے یہ لقمے تجھے بڑے یاد آئیں گے، یہ لقمے تجھے ترسائیں گے میرے بیٹے، اس طرح تجھے لقمہ دینے والا کوئی نہ ہوگا. رب اکبر کی قسم ماں ہوا کرتی ہے، لیکن ہائے بدنصیبی ہم نے ماں کو ماں نہ سمجھا، باپ کو باپ نہ سمجھا. اتنا سا بول ہے، اس بول سے ساتوں آسمان میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے، زمین اللہ کی کانپنے لگ جاتی ہے، گرد پرند زریلے جانور بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگتے ہیں. اس وقت جب بیٹا باپ کی طرف مو کر کے کہتا ہے ابا تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے. میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ نے جزا سزا کی جگہ ماں رکھ رکھی ہے. اگر سزا کی دنیا ہوتی، دنیا سزا کی جگہ ہوتی، ماں باپ کے نافرمان کو اللہ کب سے بندر و سور بنا دیتا. میرے محترم دوست بزرگوں، اپنی بھی تھوڑی سی فکر کرو، کم سے کم ماں کی دودھ کی دھاروں کا تو خیال کرو. اور ابا جان کا ریڑیاں اور تگاریاں اٹھانا، تیسری منزل سے چھلانگے مارنا، مزدوریاں کرنا، کم سے کم اس کا ہی حیا کر لو، خیال کر لو. خبردار زبان پہ بولنا لائیو. اور ماں تو ماں ہوا کرتی ہے جو اپنی چرپائی کے سرانے 4 بورڈ لکھ کے چلی جاتی ہے. چند بچوں کو پالا تھا، جب جدا ہوتی ہے تنگ ہو جاتی ہے. چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا سلا پھر بھی ضعیف ہی میں نہ پائی. ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی. 22,000 کا لشکر، اللہ اکبر. یہ سے کم و بیش میں نے دیکھا نہیں. تاریخی بات ہے، کربلا میں کے میدان میں شاہ سوار کھڑا تھا، اللہ اکبر. کربلا کے اندر تاج پہننے والا، خون کی ندی میں اپنے خاندان کو لہلانے والا کھڑا تھا. میرے محترم دوستوں بزرگوں، جب حضرت قاسم کی شہادت کے بعد اپنا بیٹا علی الاکبر، جن کی عمر 18 سے 20 سال یا کم و بیش اتنی تھی، جب ان کو تیار کر کے میدان کربلا میں بھیجا، محترم دوستوں بزرگوں، پیچھے پیچھے حسین جا رہے ہیں، آگے آگے شہزادہ جا رہا ہے. حسین کے قدموں کی ٹھک ٹھک آواز کانوں کے اندر آ رہی ہے. اچانک وہ آواز رکی، شہزادے نے مڑ کے دیکھا. علماء فرماتے ہیں سید نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی کمر پہ رکھے ہوئے تھے اور ایسے کمر جھکی ہوئی تھی جیسے کوئی ضعیف العمر بوڑھا کھڑا ہوتا ہے. علی اکبر نے دیکھ کے کہا بابا کیا بات ہے کہ بوڑھے کب سے ہو گئے؟ آپ تو 22,000 یا 12,000 کے لشکر کے لیے اکیلے کافی ہو، آپ کی للکار تو زمین کو ہلا دیتی ہے. بابا جان بتاؤ کیا بات ہے؟ کہ بیٹا بڑے بڑے بہادری دیکھی اور بڑے بڑے کاموں میں صبر و استقلال کا دامن پکڑا، لیکن بیٹے آج تیری جدائی نے میری کمر کو جھکا دیا ہے. کہنے لگے وہ کیسے؟ کہ بیٹا تصور میں جا، کاش تیری جگہ میں ہوتا اور میرے جیسا، کاش میری جگہ تو ہوتا اور تیرے جیسا، اللہ اکبر، تیرا یہاں کھڑا ہوتا اور پتا ہوتا واپس آئے گا، دوبارہ واپس نہیں آئے گا. میرے بیٹے بتا پھر تیرے دل پہ کیا گزرتی. یہ تو میرے عزیزو باپ کا بیٹے کے لیے مقام ہے اور بیٹے کا باپ کے لیے. جب قافلہ مدینے کے اندر لوٹا پٹا واپس آیا تو امام زین العابدین 18 سے 20 یا کم و بیش 25 سال کا، داڑھی آدھی سفید یا ساری سفید ہو گئی. ام المؤمنین ام منیر حضرت علی کی گھر والی جب دیکھا شہزادے کو سواری پر، پتہ نہیں گھوڑے پہ تھے، پتہ نہیں میرے عزیزو خچر پہ، پتہ نہیں، ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہی کوئی نہیں، لیکن میں نے علماء اکرام سے سنا جب شہزادے کی داڑھی میں سفید بال دیکھے اما بے ہوش ہو گئی. ہوش آیا، زین العابدین کو سینے سے لگایا. او اللہ اکبر، میرے بیٹے کی اولاد زین العابدین جوان بھیجا تھا، چٹے بال کیسے کر کے آیا؟ کہ اما جان میں نے علی اکبر کو کٹتے دیکھا، میں نے علی اصغر کے گلے میں تیر دیکھا، میں نے قاسم کو زمین پہ تڑپتے دیکھا، اپنے ابا کو اللہ اکبر تلواروں کے سائے میں سجدے کرتے دیکھا. اور تو اور اما جان، میرا ابا جب نیزے کی اینی پہ چڑھا ہوا تھا اور بہن زینب کربلا کے میدان میں میرے ابا جان کا سر تلاش کر رہی تھی، اس وقت میں نے اشارہ کیا میرا ابا زمین پہ نہیں، میرا ابا نیزے کی نوک کے اوپر ہے. تو اس وقت میری بہن نے ایک جملہ کہا تھا، او لوگو، کوئی مصر کے قاریوں سے قرآن سنے گا، کوئی عرب کے قاریوں پہ رشک کرے گا، پھولوں کی سیج پہ تمہیں قرآن سنانے آئیں گے. اس قاری قرآن کو کیا لقب دو گے جو کٹنے کے بعد بھی نیزے کی اینی پر خدا کا قرآن سنا رہا ہے؟ اور دنیا کہتی ہے، آپ نہیں کہتے، دنیا کہتی ہے چھوڑو جی، وہ بھی صحابی کا بیٹا، یہ بھی صحابی کا بیٹا، ان پر بحث نہ کرو، خاموش ہو جاؤ، نہ لعنت اللہ کو نہ رحمت اللہ، یہ علیحدہ میٹر ہے. اور آج بھی دنیا کبھی ڈنڈی مارتی ہے، الحمدللہ ہمارا ووٹ اور ہمارا حق، اور جتنے میرے علماء اکرام ہیں سب کا ووٹ حضرت حسین کے ساتھ ہے. میرا اللہ کے فضل و کرم، ایسی مطلب یزید لاکھ نہیں 1 کروڑ پیدا ہو جائے حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتا. امیر معاویہ بھی نبی کا صحابی کاتب وحی ہے، وہ بھی شان علی اور مقام علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ ہمارے سے ایمان پوچھیں، یہ ٹکے کے مولوی جو بیسے کرتے ہیں بیٹھ کر، بڑے علماء کی بات نہیں کرتا، کہ داڑھی منڈا کے بیٹھ جاتے ہو اور ہر صحابی کو تنقید کا. آج کل بھی ایک کتا بھونک رہا ہے، میں کتا ہی اسے کہوں گا جو میرے معاویہ کے ایمان کو ہی نہیں مان رہا. خبردار، جب ایسے کلپ آئے ڈیلیٹ کیا، لعنت بھیجا. آپ کو بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، بحث اور اس کا مسئلہ اور اس کے حل تلاش کرنے کے لیے علماء کرام موجود ہے. یہ جانے ان کا کام جانے. اپنی مسجد کے امام، اپنی مسجد کے مولوی صاحب سے پوچھو، حضرت جی کا، وہ آپ کو کہ بیٹھو چپ رہے ورنہ ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے میرے بچے.
تاریخ ہے وہاں بھی لکھی، وہ بھی تاریخ پڑھتے ہیں. ہمارے پاس حدیث تو ہے کوئی نہیں، کچھ نشانیاں ہیں حدیث پاک میں حضرت حسین کی شہادت کی، باقی تاریخ ہے. ان کی بھی کوئی لکھنے والا ان کے ہاتھ میں دے کے چلا گیا، ہماری بھی لکھنے والا دے کے چلا گیا. فرق یہ ہے ان کے لکھنے میں صداقت نظر نہیں آئی، انشاءاللہ ہمارے والوں کے لکھنے میں صداقت ہی نظر آئی ہے. ہم حسین پر اتنا ظلم نہیں کرتے، بلکہ ہار جیت کا فیصلہ میرے عزیزو آج صاحبزادہ حافظ سعید مجید کی اللہ اکبر اصالہ ثواب کے پروگرام پر، خراج عقیدت کے پروگرام پہ ہار جیت کا فیصلہ نہیں کروں گا. اس کا فیصلہ تو 1450 سال بعد پہلے ہو گیا تھا، جب شام کے بازار میں سیدہ زینب اپنی بھابھی، اپنی بیٹی، اپنی بھتیجوں کے ساتھ آئی تھی. زین العابدین کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے سہارا لے کے آ رہی تھی. اللہ اکبر. اس وقت میرے عزیزو بولنے والے نے بولا اور آپ کے کانوں میں اڑتی اڑتی بات پہنچی، کہنے لگا واجبہ کرسیاں لینے آئے تھے، حکومت کرنے آئے تھے. بھلا حکومت اتنی آسان تھوڑی ہے، ان سے پوچھو کرسی کتنی مشکل ہے. کرسی بھی نہ ملی، سارا کنبائی ختم کر دیا، نام و نشانی ختم ہو گیا. اللہ اکبر. آج کے بعد ان کا نام نہیں کوئی لے گا، آج کے بعد ان کا ذکر ہی کوئی نہیں کرے گا. اتنے میں میرے عزیزو شام کے بازاروں کی جو مسجدیں تھی وہاں سے اذان کی آواز آنے لگی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جملے میں 2 دفعہ اس لیے بولوں گا، لوگ کہیں گے یہ تو غیر مقلد ہو گیا. اہل حدیث ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. سیدہ زینب کی چیخیں نکلی اتنی آواز سے کہ آپ کے بعد آپ کے کانوں نے سنی. امام زین العابدین نے چہرہ دیکھا، کما کیا بات ہے؟ فرمایا اس حرامڑی کی اولاد سے کہہ دے جو کہہ رہے کنبا بھی کسا گیا اور کرسی نہ ملی، سیاست نہ ملی، رب اکبر کی قسم ہے اس کو کہہ دو اپنا بھوگنا بند کر. شہر تیرا ہے، گاؤں تیرا ہے، محلہ تیرا ہے، صوبہ تیرا ہے، علاقہ تیرا ہے، ملک تیرا ہے، مسجد تیری، مؤذن تیرا. دیکھ مؤذن نے جو اذان دی اس میں کس کے نانے کا نام آیا؟ اگر تمہارے نانے کا نام آیا تو تم جیت گئے، ہم ہار گئے. اگر کربلا میں شہادتیں دینے کے بعد اب بھی ہمارے نانے کا نام آ رہا ہے تو اے کوفے والے سمجھ لو اللہ کی قسم تم سارے ہار گئے، محمد کا گھرانہ جیت گیا. میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اولاد. آپ حضرات ان کی تربیت بھی کریں، ان کے کردار کا، ان کے لباس کا. کبھی بچے سے غسل کے فرض سنے، تبلیغ میں تو 40 سال کی عمر سے غسل کے فرض سنتے ہو. آؤ جی، آؤ بابا جی غسل کے فرض بتائیں. آپ کو 50 سال کے بوڑھے کو غسل کے فرض بتاتے ہوئے حیا نہیں آتی، 10 سال کے بچے کو کیوں آتی ہے؟ 10 سال کے بچے کے لیے کیوں آتی ہے؟ بیوی کو غسل کے فرض بتاؤ، اس سے پوچھو اگر تو میرے ساتھ ملاقات کرے گی، شرعی ملاقات کرے گی، یا تجھے ایام بیماری کے دن آ جاویں گے، بتا تو غسل کیسے کرتی ہے؟ جاؤ جا کے پوچھنا. یہ اپنے بچوں سے جو آپ کے بچے ایف اے بی اے پڑھ رہے ہیں، وہ کہ ابا تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ کہنا بیٹے عقل مجھے آج ہی آئی ہے، اگر تجھے غسل کے فرض نہ آئے تو میرا جنازہ بھی تیری لیے جائز نہ ہوگا، جمعہ نماز تراویح تو دور کی بات ہے. میرے بچے مجھے بتا اگر تجھے غسل ہو جائے یا تجھے غسل کرنے کے قابل ہو جائے، تیرے کپڑوں کا اگلا حصہ خراب ہو جائے اور تیری ابھی حفظ بھی پوری نہ ہو، بتا تجھے غسل کرنا ہے کہ نہانا ہے؟ وضی کا، ودی کا اور منی کا. میرا عزیز ہو، میرے بھائی میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، ناراض نہ ہونا. یہ تینوں درجے ہیں، کس کے خارج ہونے پہ وضو کرنا چاہیے اور کس کے خارج ہونے پہ غسل کرنا چاہیے. یہ میری نہیں ہو جوان کو نسل کو پتہ کوئی نہیں. یہ بغلوں کے یہ نیچے کے بال کتنے دن کے اندر صاف کرنے چاہیے؟ 8 دن، حد 15 دن، حد 21 دن، سوا مہینے سے اوپر جانا نہیں چاہیے. میرے عزیزو دوستو بزرگو، یہ بات اگر میں کسی کو کونے میں لے جا کے بٹھاؤں گا لوگ کہیں گے بےہودہ ہے، لوگ کہیں گے اللہ اکبر اس کے اندر مردوں کی خواہش بڑھ رہی ہے. یہ مذاکرے آپ کو اپنے گھر کے اندر کرنے چاہیے. جو بیٹیاں ڈگری ہولڈر ہیں، لا کر چکی، سب کی بات نہیں کرتا، انہیں بھی غسل کے فرائض سے واقف نہیں. ہائے میری بیٹی، ہائے میری بیٹی، ہائے میری بیٹی، جتنا تو اپنے نیکلس کا، جتنا تو اپنے کلپ کا، جتنا تو اپنی پتل کی انگوٹھی کا خیال کرتی ہے اتنا ہی تو اپنی حیا کا خیال کرتی. رب اکبر کی قسم ہے آج کے دور میں تیری شکل میں لوگوں کو رابعہ بصریہ نظر آتی. اللہ اکبر. او لوگوں ہم مال کے پیچھے پڑے، او لوگوں ہم کوٹھی سونے چاندی کے پیچھے پڑے، او لوگوں مجھے مفتی لطف اللہ سہارنپوری رحمت اللہ تعالی علیہ یاد آ گئے. ہندوستان کا دارالعلوم دیوبند کا مدرس ہے، خاندان کے اندر شادی آ گئی. آپ نے مدرسے کے اسباق پڑھا کر فارغ ہو کر آپ نے اپنے گھر والوں کو کہا تیار ہو جاؤ، نقاب اوڑھ لو، برقع پہن لو، اور بیل گاڑی تیار کی. اس وقت بیل گاڑی ہوا کرتی تھی، اونٹ گھوڑے ہوا کرتے تھے. بیل گاڑی تیار کی، چاروں طرف پردہ ڈال دیا اور عزت دار گھرانے کی عورتوں کو بٹھا دیا. اللہ اکبر. میرے محترم دوستو بزرگوں، جب گھر سے گاڑی دور بیل نکل گئی تو اللہ والے آگے آگے گاڑی چلا رہے ہیں، چٹے بال ہیں، چاروں طرف سے ڈاکوؤں نے آ کے گھیر لیا، چوروں کی جماعت نے آ کے گھیر لیا. اللہ والے کو پتا تھا یہ مال کے چکر میں عزت جان بھی لے جائیں گے، وہیں روک دیا. فرمایا میری بیل گاڑی سے تھوڑا پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو جاؤ، پیچھے ہو. فرمایا تمہیں مال چاہیے میں تمہیں دوں گا، تمہیں سونا چاندی چاہیے میں تمہیں دوں گا، تمہیں پیسہ چاہیے میں تمہیں دوں گا، لیکن خبردار یہ وہ عزت دار عورتیں ہیں جن کو دن کے اجالے نے بھی کبھی نہیں دیکھا ہے. یہ بڑی غیرت والی عورتیں ہیں، ان کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے. ان کے اللہ اکبر آنکھوں میں اس غیرت کا حصہ جو اللہ نے غیرت سیدہ عائشہ کو عطا فرمائی تھی، وہ حیا کا پردہ ان کے پاس موجود ہے، جو حیا کا پردہ اللہ نے خاتون جنت کو عطا فرمایا تھا. اپنے خطیبانہ انداز میں رد کرنا ہو. جب یہ باتیں ہوئی چور کہنے لگے اللہ اکبر، ہمارے میں مزاحمت ہی نہیں کرنی پڑ رہی، جو بابا مال دے رہے لے
لے جاؤ. اندر سے گٹھڑی باندھی اور بیٹیوں کو کہا چوروں سے وعدہ کیا کوئی چیز نہ چھپانا تاکہ چور مجھے قیامت کے دن سفید بالوں کے ساتھ اللہ کے دربار میں شرمندہ نہ کر دیں. یہ وعدہ خلاف ہے. یہ سارا سامان گلے کار انگوٹھی کانوں کی بالیاں ساری کی ساری دے دو. اللہ اکبر. میں نے چوروں سے وعدہ کیا ایک چیز بھی اپنے پاس ہی رکھوں گا. جب ساری کی ساری میرے عزیزوں چیزیں دے دی چور لے کے چلے گئے. پیچھے سے جب آپ بیل گاڑی کو لے کے چلے تو اندر سے رونے کی آواز آ گئی. آپ نے گاڑی کو روکا پردہ اٹھا کر اندر جھانکا. کیا ہوا؟ سونے کے جانے پر پیسے کے جانے پہ آنکھوں میں آنسو آئے. کہا بنانا ادھیڑ تیری عمر ہے بوڑھا ہو گیا بال تیرے سفید ہو گئے. میں نہیں چاہتی کہ چور تجھے اللہ کے دربار میں وعدہ خلاف کہے چور تجھے اللہ کے دربار میں شرمندہ کرے. فرمایا کیا ہوا؟ کہ ابا جان ہپڑ دبڑ میں گھبراہٹ میں چوروں کی ڈر کی وجہ سے کوکا تو دے دیا بالیاں دے دی یہ پتلا سا چھلا انگلی میں رہ گیا. ابا جان ہمیں اللہ کے حوالے کر چوروں کو تلاش کر یہ چھلا چوروں کو دے کے آ جا. مفتی لطف اللہ سہارنپوری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا او لوگوں میں نے مال کسی قابل نہیں بنایا لیکن اولاد کو میں نے ایسا بنا دیا جو میری قبر کی بھی وارث بن جائے گی جنت کی بھی وارث بن جائے گی. اپنی بیل گاڑی کی رسیوں کو چھوڑا دوڑے گئے چوروں کے پیچھے کیے. چور سمجھے آگے پولیس والے آ گئے. فرمایا بھائی چوروں تمہاری امانت تمہیں واپس کرنے کے لیے آیا. جب آگے پہنچے تو میں نے کہا تھا وعدہ خلافی نہیں کروں گا. میری بیٹی کے ہاتھ میں چھلا رہ گیا یہ لے لو تاکہ قیامت کے دن تمہاری وجہ سے اس چھلے کی وجہ سے اللہ کے دربار میں شرمندہ نہ ہو. جب آپ واپس اپنے آل و عیال کی طرف مڑنے لگے تو پیچھے سے رونے کی آواز آئی. چوروں کا سردار گٹھڑی لے کے کھڑا تھا. کہا بابا جی بس آخری چوری تھی معاف کر دو آج کے بعد چوری نہیں کریں گے. آگے ہاتھ بڑھا تو اللہ کا ولی ہے ہمیں چوری سے توبہ کرا گناہوں سے توبہ کرا. مفتی لطف اللہ سہارنپوری اپنے مال کی گٹھڑی کو لے کے واپس آئے. چلتے چلتے مڑ کے دیکھا کہ بھائی کس چیز نے تمہاری راہ بدل دی کس چیز نے تمہیں بدل کے رکھ دیا تمہاری سوچوں کو تمہارے نظریوں کو تمہارے رستوں کو کس نے بدل کے رکھ دیا. پتہ ہے یارو چوروں کا سردار کہنے لگا کیوں نہ بدلتے جس کا غلام اتنا سچا ہے اس کا آقا محمد الرسول اللہ کتنا سچا ہوگا. آج ہماری وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم تنقید آمنہ کے لال پڑتی ہے. کردار ہمارا بھیڑا لوگ سیدنا صدیق اکبر کو گالی دیتے ہیں. سورت سیرت ہماری بھیڑی لوگ امیر معاویہ کو گالی دیتے ہیں. اپنا کردار سدھار لو خدا کی قسم اور اہل علم کی جوتیوں میں بیٹھو. کسی مائی کے لال کی میں جرت نہیں ہوگی وہ صحابہ کے بارے میں منہ کھول سکے. میرے مولیاں دا بگاڑ محرم الحرام میں کالے کپڑے مولویوں نے پہنائے. رقصے کے اوپر جو میرے عزیزو تماشے بازی ہوتی ہے مولویوں نے کہا. میرے محترم دوستو بزرگوں جو میرے عزیزو ایک قوم کی تشبیہ اختیار کرتا ہے رنگ بھی ویسا ڈھنگ بھی ویسا ہاتھ اور انگلیوں کے نشان بھی ویسے. اللہ اکبر. نتیجہ کیا نکلا؟ تم نے حسین کے سوگ میں کالے کپڑے پہنے بیٹیوں نے باپ کے سوگ میں پہننا شروع کر دیے. ہندوانہ رسم ہے چٹے جوڑے بیٹیاں پہن کر عورتیں ماں کی میت پہ آتی ہیں اور وہی چٹے جوڑے پہن کے قرآن خوانی کے اندر آتی ہیں. آئے تمہیں عائشہ کا کردار پسند نہ آیا؟ پچھلے سے پچھلے سفر پہ تھے جب آپ میرے عزیز سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کی طرف آپ کو جب زیارت کے لیے لے کے جاتے ہیں آپ ڈرائیور سے کہنا گاڑی والے سے اس رستے سے نہ لے کے جا اس رستے سے لے کے جا. جب مدرسہ دار الفرقان آتا ہے جب ہماری گاڑی وہاں سے گزری علماء ہمارے ساتھ تھے. جب مولانا آپ نے مسجدوں میں محراب دیکھے کبھی مدرسے میں محراب دیکھا؟ ہم نے کہا نہیں دیکھا. کہ یہ مدرسہ ہے قرآن کا مدرسہ یہ محراب بنا ہوا. کہ میں نے کہا یہ محراب کیسے بنا؟ کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں آئے تو آپ کی صاحبزادی کے کپڑے کیسے تھے جن کی سادگی کے اندر گزار دی پیمند والے لباس کے اندر گزار دی. مولانا صاحب عیسائی اور یہودی آئے اور حضور کی خدمت میں منافقین بھی آئے اور کہا جی اپنی بیٹی کو ہماری عورتوں میں بھیج دو تاکہ رب کا فرمان سنائے گی اللہ کا قرآن سنائے گی. آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھیج دیا اور کپڑوں پہ پیمند. ان یہودی عورتوں کی سازش تھی ہم زیور سے کپڑوں سے راستہ ہو کر نبی کی بیٹی کے کپڑوں کے پیمند پہ انگلی اٹھائیں گے. جبرائیل دوڑے دوڑے آئے کہ یا رسول اللہ پتہ ہی ان کے دل کے اندر کیا سازش ہے یا آپ کی بیٹی کو کپڑوں کی وجہ سے اللہ اکبر آپ کی بیٹی کی عزت کو جھکانا چاہتے ہیں. یا رسول اللہ میں جنت سے فاطمہ کا جوڑا لے کے آیا جلدی جائیے جلدی بھیجیے اپنی فاطمہ کو رکوائیے پہلے جوڑا پہنائیے جیسا ماحول ویسا جوڑا پہن کے جائے گی. تو اما فاطمہ اس جگہ چلی گئی تھی اللہ اکبر وہ جگہ جہاں محراب بنا ہوا اما فاطمہ نے وہاں اپنا جوڑا تبدیل کیا تھا. اللہ اکبر. میرے موت جب میرے عزیزو بات سنو اگلی بات کا جواب آپ سے لوں گا. اللہ اکبر. جس کے کپڑے پہ پیمند لگے اور دنیا انگلی اٹھائے رب برداشت نہیں کرتا. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھ گئے قیامت کا دن ہوگا عرش عظیم سے آواز لگے گی یا معاشر الانبیاء والاولیاء او میرے نبیوں او جی میرے ولیوں سارے کے سارے اپنی نگاہوں کو نیچا کرو یا آنکھیں بند کر لو کیونکہ پل سرات سے محمد کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی ہے. او لوگوں اللہ بھی حیا والا اللہ کا نبی بھی حیا والا جبرائیل بھی حیا والا فرشتے بھی حیا والے نبی کی آل بھی حیا والی نبی کے اصحاب بھی حیا والے. رب اکبر کی قسم او زینب کی چادر اڑانے والوں او زینب کی چادر کا پرچم
محرم بنا کر زینب کو اللہ اکبر سرے بازار میں ننگا کرنے والوں، معذرت کے ساتھ اس کی ماں فاطمہ الزہرا کا مقام ہے، جب پل صراط سے گزرے گی اللہ اپنے بندوں کی نظروں کو جھکا دے گا۔ جس عورت کے پردے پر اللہ قیامت کے دن ولیوں کی نگاہ نہ پڑنے دے، اس کی بیٹی کا پردہ کربلا میں کیسے اجاڑ سکتا ہے؟ میرا ایمان ہے، میرے علماء اکرام تا اس کی تائید کریں گے، رب اکبر کی قسم آل رسول کے کپڑے اترتے، آل رسول کے سینے کھلتے، آل رسول کی بیٹیوں کے دوپٹے اڑتے، خدا کی قسم زمین پہ زلزلہ آ جاتا، کہیں آسمان زمین پہ نہ گر جاتا۔ رب اکبر کی قسم ہے یہ عام عورتیں نہیں ہیں، آل رسول ہے، یہ محمد کے گھرانے والے، یہ وہ زینب ہے جس کے پردے کو آپ اعلان کرتے ہو۔ یہ زینب تو رحمت عالم کی گودی میں سیر کیا کرتی تھی، آمنہ کے لال کی گودی میں رہا کرتی تھی۔ حضور تشریف لائے، آپ نے فرمایا اونٹ کی سواری کرے گی، اماں نے یوں دیکھا، اماں فاطمہ رونے لگی، یا رسول اللہ ان بچوں کے لیے اپنے آپ کو کیوں پریشان کرتے ہیں؟ حسن حسین بھی آئے، اماں زینب جی نانا جی اونٹ کی سواری کریں گے۔ آپ سجدے کی حالت میں چلے گئے، جس طرح اونٹ کی کوہان ہوتی ہے ویسی تشبیہ بنائی، اپنے بچوں کو پوتوں نواسوں کو اللہ اکبر اپنے اوپر بٹھایا اور اونٹ کی چال کی طرح کمرے میں چلنے لگے۔ ماں رونے لگی، آپ بار بار سر اٹھا کے پیچھے دیکھتے اور مسکرا کے کہتے بیٹو بتاؤ اونٹ کی سواری میں مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ رب اکبر کی قسم نانا جی نے اپنے دوست پہ بٹھائے، نانا جی نے اپنی بغلوں میں چھپائے، نانا خطبہ چھوڑ کر ممبر پر آ کے گئے ان ابنی ھذا اللہ، او لوگو یہ میرے بچے سردار ہے، اللہ اکبر یہ میرے بچے دو جماعتوں کے درمیان صلح کا پیغام لے کے آئیں گے۔ رب اکبر کی قسم اتنا ظلم نہ کرو، کربلا کا واقعہ ہوا ہے لیکن اللہ کی قسم عورتوں کی چادریں پامال نہیں ہوئی ہیں، اللہ کی قسم زینب کے سر سے پردہ نہیں اترا۔ میرے محترم دوستو اگر پردہ بھی اڑ جاتا، پردہ بھی اجڑ جاتا، پھر حسین کے کربلا میں جانے کا مقصد ختم ہو جاتا۔ کتنا کربلا کا میدان ہے، میں خود بنفس نفیس 2022 میں 5 دن وہاں رہ کے آیا، کربلا کی مسجد میں میرے عزیزوں میں نماز پڑھتا تھا۔ حضرت پیر محمد شاہ مسکین پوری مولانا قاسم کراچی والے 17 کے قریب علماء دنیا دار تھے، میری گھر والی بھی تھی۔ یقین جانو کربلا کے میدان میں حضرت حسین بعض کہتے ہیں وہ قبر ہے، بعض کہتے ہیں سر ہے، بعض کہتے ہیں دڑ ہے، لیکن قبر کی تشبیہ بنا رکھی۔ میں نے اپنے آپ کو مخاطب کیا، میں نے کہا حسین، میں نے مخاطب کر کے حضرت حسین سے پوچھا حسین بتا کربلا میں کیا کھویا، کربلا میں کیا پایا؟ تو میرے عزیزو تصورات کی دنیا میں لگا ایسے آواز آئی کہ خیمے کے اندر پردہ تھا، کربلا کے میدان میں سجدہ تھا۔ او لوگو علی اکبر علی اصغر پورا کلبہ کٹا دیا، زینب نے خیمے میں پردہ بچا لیا اور حسین نے تلواروں کے سائے میں سجدہ بچا لیا ہے۔ میرا ایمان یہ رب اکبر کی قسم قیامت آ سکتی ہے، زینب تیرے جیسا پردہ کوئی نہیں کر سکتا اور تلواروں کے سائے میں حسین تیرے جیسا سجدہ ہی کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے کہا تیمم خاک سے ہوے، لہو سے غسل سید ہو، لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو۔ سرنیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، سرنیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ ملا کیا امت کو پیغام دے کے گئے، لہو کی موج میں ڈوبے جو بچایا سب کو طوفان سے، گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو۔ کیوں نہ ہوتی علی بابا نبی نانا، اللہ اکبر شرافت ہو تو ایسی ہو۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، ان بیانات کا مقصد یہ، عرض کرنے کا مقصد یہ، اللہ کرے ہم ان جیسے تو نہیں بن سکتے، ان کی جوتیوں کی خاک بھی بن جائیں گے، نجات ہو جائے گی۔ آج میرا عزیزو ذکر رسول سے، فکر حسینی سے، کربلا کے شہداء، بدر احد کے شہداء سے، آج میرا عزیزو ان کی زندگی شہادت سے سبق لے کے جاؤ۔ دنیا کے اندر رہیں گے، ایک شاعر کا شعر یاد آیا، کس انداز سے رہیں گے؟ اللہ اکبر، کیا دنیا کے اندر اللہ اکبر رہیں گے؟ اللہ غنی کہ میری زندگی کا مقصد، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، میرا کردار، میرا کاروبار، میری صورت یہ نہ ہو، میری سیرت یہ نہ ہو کہ لوگوں کو کلمہ پڑھنے کی رکاوٹ ہو جاوے، لوگ میرے کردار کاروبار کی وجہ سے جہنم میں جائیں۔